قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعین، دوستو، بزرگوں، گزشتہ جمعے آپ حضرات نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کے حوالے سے گفتگو سماعت فرمائی تھی۔ آج بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں رکھنی ہیں۔ اللہ تعالی حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اسلام کے جو 4 خلفاء ہیں، ان 4 خلفاء کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد، وفات کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلے جانشین بنے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کی وفات کے بعد دوسرے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کی وفات کے بعد تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کی وفات کے بعد چوتھے خلیفہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جو سب سے پہلا جانشین اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بنا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ خلیفہ اول ہے، خلیفہ بلا فصل ہے، تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جانشین ہیں۔ اور یہ دعویٰ محض دعویٰ نہیں ہے، بلکہ اس دعوے پر قرآن و سنت کے اندر دلائل موجود ہیں۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حالت مرض کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری ایام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو جاتے ہیں، علیل ہو جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جانا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، ضعف کی وجہ سے مسجد میں جانا اور امامت کروانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھائے۔ احادیث میں آتا ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، میرے والد بڑے نرم دل کے آدمی ہیں، اور آپ کی جگہ پہ کھڑے ہو کے آپ کی موجودگی میں ابو بکر کو یہ برداشت نہیں ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو کہو کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے وہ نماز پڑھائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے آخری ایام میں، آخری دنوں میں، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام علیل تھے، تو آپ کی بیماری کے ایام میں، آخری ایام میں 17 نمازیں سیدنا صدیق اکبر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ کھڑے ہو کے پڑھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا صدیق اکبر کو آخری ایام میں امامت کے لیے مقرر کرنا دلیل ہے اس بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتا رہے ہیں کہ میں دنیا سے چلے جاؤں تو تمہاری امامت کرنے کے جو قابل شخصیت ہے، جو مستحق شخصیت ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ جو سب سے زیادہ اس خلافت کے مستحق ہیں، امامت کے مستحق ہیں، وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ کا سیدنا صدیق اکبر کو مصلی پہ کھڑا کرنا یہ اشارہ تھا کہ میں اگر دنیا سے رحلت کر جاؤں، میں اگر دنیا سے چلا جاؤں، تو میرے بعد تم جس کو خلیفہ چنو گے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کی مثال
امام ضعیف ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اب بیمار ہوں اور میرے بچنے کے چانس نہیں ہے، تو وہ اپنی اولاد میں سے جو امامت کا اہل ہوتا ہے، جو امامت کے لائق ہوتا ہے، جو امامت کا حقدار ہوتا ہے، وہ مصلی پہ کبھی کبھار اپنے بیٹے کو بھی کھڑا کر دیتا ہے، تاکہ میرے بعد، یہ ایک اشارہ ہوتا ہے کہ میرے بعد اگر کسی کو امام بنایا جائے تو میرے بیٹے کو میرا جانشین مقرر کیا جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے آخری ایام میں 17 نمازیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پڑھوا کے امت کو یہ سبق دیا ہے کہ میرے بعد اگر تم کسی کو امام چنو تو وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ ایک اور حدیث ہے، وہ بھی صحیح بخاری کی صحیح روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک عورت آئی، اس عورت کا کوئی کام تھا، کوئی حاجت تھی، کوئی ضرورت تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کو فرمایا کہ بی بی کل آ جانا، تمہاری ضرورت پوری کی جائے گی۔ وہ عورت کہنے لگی یا رسول اللہ، اگر میں آؤں اور آپ موجود نہ ہوئے، یعنی آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں، آپ دنیا سے رحلت ہو جائے، آپ دنیا سے چلے گئے، تو یا رسول اللہ پھر میں اپنی حاجت کس کے پاس لے کے جاؤں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر میں موجود نہ ہوں، میں اس دنیا میں موجود نہ ہوں، تو تم پھر ابو بکر کے پاس چلی جانا، ابو بکر تمہارا کام کر دے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اس طرح کے اشارے فرما دیے تھے کہ اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے بعد اگر تم کسی کو خلیفہ مقرر کرو گے تو وہ جناب سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ واقعتاً اس بات کے مستحق تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی ان کو ملتی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رحلت فرما چکے، دنیا سے پردہ فرما چکے، آپ کا انتقال ہو گیا، تو آپ کی وفات کی وجہ سے سارے صحابہ پریشان ہو گئے، غم کے اندر ڈوب گئے، اور یہ ایسا صدمہ تھا، بہت بڑا صدمہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے کہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر، جن پر صحابہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے اور کہتے تھے کہ کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، وہ ہم اپنے بدن پہ برداشت کر لیں، ہم اپنے نبی پر ذرہ برابر بھی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، تو اس نبی کی وفات ہو جائے، انتقال ہو جائے، تو یقیناً یہ بہت بڑا صدمہ تھا، بہت بڑا غم تھا صحابہ کرام کے لیے، بہت بڑا دکھ تھا۔ تو سارے صحابہ پریشان ہو گئے، حتیٰ کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلالی طبیعت کے انسان بھی غم کے اندر نڈال ہے، تلوار میان سے باہر نکال لی اور اعلان کر دیا کہ جس نے یہ دعویٰ کیا نا کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ان کی وفات ہو گئی، آپ دنیا سے چلے گئے، تو عمر کی تلوار ہوگی، اس کی گردن ہوگی، عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سب پریشان ہیں، یہ بڑے بڑے صحابہ سارے پریشان ہیں۔ ان سارے صحابہ کے اندر ایک وہ عظیم شخصیت تھی، ایک عظیم ہستی تھی جو صبر و استقامت کے پہاڑ نظر آئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کھڑے ہوئے اور فرمایا اے عمر بیٹھ جاؤ، حضرت عمر کو فرمایا اے عمر بیٹھ جاؤ، سیدنا عمر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کہنے پہ بیٹھ گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں اور آپ کے چہرے انور پر چادر پڑی ہوئی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے پردہ ہٹا کے آپ کی پیشانی مبارک کا بوسہ لیا، اور پھر صحابہ میں خطبہ ارشاد فرمایا اور قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت فرمانا کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر دنیا میں تشریف لاتے رہے، وہ بھی دنیا سے پردہ فرماتے رہے، وہ بھی دنیا سے رحلت کرتے رہے، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، آپ کی رحلت ہو چکی ہے، آپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر نے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پہ کہ یہ قرآن کی آیت اس جذبے سے تلاوت کی، ہمیں یوں لگتا تھا اللہ کے قرآن کی آیت ابھی اتری ہو، حالانکہ پہلے اتر چکی تھی۔ اس آیت کو ہم پہلی بار کئی دفعہ سن چکے تھے، پہلے کئی مرتبہ سن چکے تھے، لیکن سیدنا صدیق اکبر نے اس موقع پہ جو یہ قرآن کی آیت پڑھ کے ہمارے دلوں کو تسلی دی، ہمیں صبر کی تلقین کی، یہ آیت سن کے ہمیں یوں لگا جیسے ابھی اللہ کے قرآن کی یہ آیت اتری۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت صبر و تحمل کا اظہار کیا، اور اب جو جس امر کی ضرورت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کا کوئی جانشین مقرر ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین مقرر کرنے کی باتیں ہونے لگی۔ بعض نے کہا کہ ایک امیر انصار میں مقرر کیے جائے کہ ان کی اسلام کے لیے بڑی خدمات ہیں، ایک مہاجرین میں سے مقرر کر لیا جائے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، الائمۃ من قریش، کہ میرے بعد جو میرے نائب بنیں گے وہ قریش میں سے ہوں گے۔ تو آپ نے پھر اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ موجود ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ موجود ہے، ان دو حضرات میں سے کسی کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین اور خلیفہ مقرر کر دیا جائے۔ یہ بات حضرت نے ارشاد فرمائی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، جناب سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اے ابو بکر، تیرے موجود ہوتے ہوئے میں کسی کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے خلیفہ، اور آپ کی موجودگی میں کسی کو یہ مستحق نہیں سمجھتا، آپ سب سے زیادہ مستحق ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے جناب سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ کو پکڑ کے کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، اور سارے صحابہ میں اعلان کیا کہ سارے سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ان کو مقرر کر دیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، سب صحابہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اتفاق رائے سے اپنا جانشین مقرر کر لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ مقرر کر لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کا نائب مقرر کر لیا، کیونکہ آپ اس بات کے مستحق تھے کہ سیدنا صدیق اکبر اپنی زندگی کے اکثر لمحات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر سفر میں ہے تو صدیق ساتھ ہے، حضر میں ہے تو صدیق ساتھ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں ہے تو صدیق ساتھ ہے، ہر معاملے میں، حتیٰ کہ ہجرت کے موقع پہ بھی سیدنا صدیق اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اور اس سے بڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے بھی سیدنا صدیق اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت، تعلق، محبت کی مثال دیکھنی ہو تو آج دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی، دنیا سے انتقال کرنے کے بعد بھی جناب سیدنا صدیق اکبر کی قبر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ۔ تو ہر موقع پہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، وہ اس بات کے مستحق تھے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین مقرر ہوتے۔ تو ہمارا یہ نظریہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اسلام کے خلفاء میں جو سب سے اول نمبر پہ خلیفہ ہیں وہ کون ہیں؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ اول ماننے سے منکر ہے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ پہلے خلیفہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلا نمبر سیدنا ابو بکر کا، دوسرا نمبر سیدنا فاروق اعظم کا، تیسرا نمبر جناب عثمان غنی کا، اور چوتھا نمبر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم اجمعین کا ہے۔ یہ ترتیب ہے۔ ہمارے ہاں چوتھے نمبر کے خلیفہ ہیں جناب سیدنا علی، اور اس طبقے کے ہاں وہ کہتے ہیں کہ پہلے خلیفہ سیدنا علی ہیں۔ وہ پہلے تین خلفاء کو خلافت کے عہدے پر حق بجانب نہیں سمجھتے، حالانکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوتی ہے سن 11 ہجری میں، اور جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نائب اور خلیفہ بنتے ہیں سن 35 ہجری میں جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد۔
اتنا 24 سال کا جو عرصہ گزرا ہے، جناب علی نے جن کو اپنا نائب مانا، جن کو اپنا خلیفہ مانا، جن کو اپنا امام مانا، آج علی کا نام لینے والا ان کو اپنا امام ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ جو علی کے امام کو اپنا امام نہ مانے، علی رضی اللہ عنہ کے امیر کو اپنا امیر نہ مانے، وہ پھر نہ حضرت علی کا ہے نہ دوسرے تینوں خلفاء کا ہے۔ بھئی حضرت صرف بات یہاں تک نہیں ہے، بات اس سے نہیں بنے گی کہ جناب علی رضی اللہ عنہ کو مان لیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بھی ماننا ہے، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بھی ماننی ہے۔ جو جناب علی نے خود کر کے دکھایا ہے، سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کے اپنا جو ہے امام مانا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنا امام مانا۔ تو آج علی کی محبت کا دعویٰ کرنے والا، جناب علی کا جو ہے محب اور ان سے محبت کا دعوے دار، ان تینوں خلفاء کو اپنا امام ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جن کو جناب علی نے خود امام مانا ہے اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، ان کے ساتھ مل کے جہاد کیا ہے، وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ حقیقت میں وہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے موقف کی بھی تائید کرنے والا نہیں ہے، بلکہ اس کا بھی منکر ہے۔ تو یہ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ تھے، وہ اس بات کے مستحق تھے کہ وہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین مقرر کیے جاتے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نائب مقرر کیے جاتے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ مقرر کیے جاتے۔ تو ہمارے ہاں تو سارے کے سارے صحابہ معیار حق ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ احترام کے لائق ہیں۔ یاد رکھیے گا، ہم الحمدللہ اللہ کے فضل سے اہل السنت والجماعت ہیں۔ اہل السنت والجماعت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سنت پر چلنے والے، اور جماعت سے مراد صحابہ کی مان کے چلنے والے، سنت پر چلنے والے، اس سنت پر چلنے والے جو سنت صحابہ کرام سے ہو کے ہم تک پہنچی ہے۔ تو اگر کوئی سنت پر چلنا چاہتا ہے تو پہلے صحابہ کا وجود، صحابہ کا ایمان اور صحابہ کے جو ہے ان کی امانت داری کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے نائب چھوڑے ہیں، اپنی رحلت کے بعد اپنے جو خلفاء چھوڑے ہیں، وہ حق پر تھے، حق اور سچ بولنے والے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ پر مکمل اعتماد کرنے والے تھے، اور خاص طور پہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے ساتھ آپ کی جو عقیدت تھی، جو محبت تھی، جو احترام تھا باقی صحابہ کو بھی۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو جنت کے مختلف دروازوں سے پکارا جائے گا، روزے والوں کو الگ دروازے سے، جنت کے دروازے سے ان کو اعلان کیا جائے گا، حج والے، ذکر والے، ان کے الگ الگ دروازے ہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا، یا رسول اللہ، کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کو سب دروازوں سے آواز دے کے جنت میں داخلے کے لیے پکارا جائے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ابو بکر، وہ ایک ہی شخص ہے اور وہ تو ہے۔ تو یہ مرتبہ، یہ اعزاز آج کا کوئی کالا دل کا کالا، کوئی بدبخت، کوئی بدقسمت اس عظیم ہستی پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جملے کسے تو کتنے دکھ کی بات ہے۔ پچھلے جمعے پہ میں نے عرض کیا کہ جناب عمر اور حضرت صدیق اکبر میں کچھ بات ہوئی تو انہوں نے معذرت کی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ انہوں نے معذرت قبول کرنے میں تاخیر کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی سیدنا عمر سے ناراض ہوئے، کیا عمر تم کیا میرے اس دوست کو میری وجہ سے اس سے درگزر نہیں کر سکتے؟ تو اتنی عظیم شخص ہے۔ اللہ پاک ہمیں تمام صحابہ کی عظمت اور ان کے مقام کو، مرتبے کو سمجھنے کی، ان سے محبت اور عقیدت رکھنے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔